بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رستم سے گفتگو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت و سرکردگی میں ایک لشکر ایرانیوں سے مقابلے کے لیے گیا۔ ایرانی لشکر کا سپہ سالار مشہور زمانہ پہلوان و بہادر رستم تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کی درخواست پر حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بات چیت کے لیے بھیجا۔ ایرانیوں نے رستم کا دربار خوب سجا رکھا تھا۔ ریشم و حریر کے گدے، بہترین قالین، سونے و چاندی کے اشیاء اور دیگر اسباب زینت سے آراستہ پیراستہ کر دیا تھا۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار، ہتھیارات سے لیس، پٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، اس شان کے ساتھ رستم کی دربار میں پہنچے کہ ننگی تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ دربار میں رستم کا فرش بچھا ہوا تھا۔ آپ گھوڑے کو اسی پر چلاتے ہوئے اندر جانے لگے۔ رستم پہلوان کے آدمیوں نے ان کو روکا اور ان سے کہا کہ کم سے کم تلوار تو زیر نیام کر لیں۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری دعوت پر آیا ہوں، میری مرضی اور خواہش سے نہیں۔ اگر تم اس طرح آنے نہ دو گے تو میں لوٹ جاؤں گا۔ جب رستم نے یہ دیکھا تو اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کو اسی حالت میں آنے دو۔ چنانچہ آپ اسی شان کے ساتھ رستم کے پاس پہنچے اور فرش جگہ جگہ سے تلوار کی نوک کی زد میں آ کر پٹ گیا تھا۔ رستم نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جواب دیا جو ہمیشہ کے لیے لاجواب رہے گا۔ آپ نے کہا، اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة اللہ ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ اللہ نے ہمیں اس لیے مبعوث کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں میں سے اللہ جن کو چاہے ان کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لائیں، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کی وسعتوں میں لے جائیں، اور دنیا کے مختلف مذاہب کے ظلم و جور سے اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لائیں۔ یہ واقعہ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 401، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 39 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس واقعہ سے اسلامی معاشرے کے افراد کی مظاہر کائنات سے، دنیا کی دل فریبیوں سے اور مادی طاقتوں سے بے رغبتی و بے خوفی کا عظیم شان مظاہرہ ہو رہا ہے۔ یہی چیز اسلامی معاشرے کو کفر و شرک سے نکالتی اور شیطانی و طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں روحانی و ایمانی طاقت بخشتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا توکل علی اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شب میں نفلیں پڑھنے مسجد کو تشریف لایا کرتے تھے۔ بعض حضرات نے ایک بار ان کو پہرا دیا۔ جب آپ نماز سے فراغت کے بعد باہر آئے اور لوگوں کو دیکھا تو پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ کی حفاظت کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آسمان والوں سے یا زمین والوں سے؟ لوگوں نے کہا کہ زمین والوں سے۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جب تک کسی بات کا فیصلہ آسمان میں نہیں ہو جاتا اس وقت تک کوئی چیز زمین پر رونما نہیں ہوتی، اور فرمایا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی لذت کوئی شخص اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک یہ یقین نہ کر لے کہ جو کچھ اچھا یا برا اس سے پہنچا ہے وہ ہٹنے والا نہ تھا، اور جو اس سے نہیں پہنچا وہ اس سے پہنچنے والا نہیں تھا۔ تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 554، کنز العمال جلد نمبر 1
صفحہ نمبر 81 اور 82۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو شخص فیصلے کے لیے آئے۔ آپ ایک دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی شخص نے عرض کیا کہ حضرت یہ دیوار گرنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو جا، اللہ حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں شخصوں کا مقدمہ طے کیا اور کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد یہ دیوار گر گئی۔ دلائل النبوہ لابی نعیم، صفحہ نمبر 211۔ عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ کے جنگل میں۔ حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افریقہ کی ایک جنگل میں شہر بسانا چاہا تاکہ وہاں مسلمانوں کا لشکر قیام کر سکے۔ چنانچہ اس کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا وہاں ہزاروں قسم کے جانور اور خونخوار درندے بسے ہوئے تھے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی، پھر جنگل میں کھڑے ہو کر درندوں سے خطاب فرمایا کہ اے جنگل کے سانپوں اور درندوں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور یہاں رہنا چاہتے ہیں، لہذا تم یہاں سے کسی اور جنگل میں چلے جاؤ، اس کے بعد جو بھی ہم کو یہاں ملے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر جنگل کے جانور اور درندے اپنے اپنے بچوں کو لے کر جنگل سے نکلنے لگے اور دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ مسلمانوں کی اس ایمانی قوت کے حیرت انگیز کرشمہ نے لوگوں کو متحیر کر دیا اور بربر قوم کے بہت سے قبائل نے اس دن ایمان قبول کیا۔ الکامل لابن الاثیر، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر